اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، روز کی طرح ویڈیو پر جانے سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں گزارش کرتے چلیں کہ ہمارے نئے شروع کیے جانے والے چینل بلینڈ آف ہسٹری انگلش کو بھی سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں۔ ناظرین، شاہان اودھ نے اپنی پوری سلطنت اور خصوصاً لکھنؤ میں عزاداری کا جو اہتمام کیا وہ قابل داد و تحسین ہے۔ شاہان اودھ کے مذہبی رجحان کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ماہ عزا کا چاند فلک پر نمودار ہوتے ہی فضا مکمل طور پر سوگوار نظر آتی تھی۔ لوگ سبز و سیاہ لباس زیب تن کرتے اور اس طرح یہ بات عام ہو جاتی کہ شہید کربلا علیہ السلام کی شہادت کے دن آن پہنچے ہیں۔ شاہان اودھ میں نواب جلال الدین حیدر شجاع الدولہ جب تخت نشین ہوئے تو عزاداری کو مزید فروغ حاصل ہوا۔ نواب شجاع الدولہ کے بعد آپ کے بیٹے نواب آصف الدولہ نے عزاداری کو خاص اہمیت دی، اسی لیے آپ کو لکھنؤ میں عزاداری کا بانی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ نواب آصف الدولہ کے دور میں عزائے سید الشہداء علیہ السلام کا جو فروغ ہوا اس کا عشر اشیر بھی اودھ کے دوسرے حکمرانوں کے دور میں نظر نہیں آتا۔ مشہور ہے کہ نواب آصف الدولہ کے وزیر خاص سرفراز الدولہ نے آپ کو آصفی امام بارگاہ کی تعمیر کی طرف متوجہ کیا۔ نواب موصوف اپنی سخاوت اور فن تعمیر میں غیر معمولی دلچسپی رکھنے کے باعث مشہور زمانہ تھے۔ آپ کے بارے میں یہ مثل مشہور تھی، جس کو نہ دے مولا اس کو دے آصف الدولہ۔ ناظرین، 1784 میں لکھنؤ کی عوام قحط سے پریشان تھی، لہٰذا نواب صاحب نے لکھنؤ کے عوام اور خصوصاً عزت دار جن میں سادات سر فہرست تھے کی مالی اعانت کے لیے ایک عظیم الشان امام بارگاہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ وہ خواتین و حضرات جو اپنی وزاداری اور عزت کے باعث کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا عار سمجھتے تھے، ان کے بارے میں عمومی طور پر یہ حکم دیا گیا کہ وہ بے شک رات کے وقت اس امام بارگاہ پر آئیں اور اگر وہ چاہیں تو اس کی تعمیر کے کام میں حصہ لیں۔ ناظرین، بتایا جاتا ہے کہ لوگ رات کی تاریکی میں آتے اور وہ بیچارے جنہوں نے ساری زندگی محنت و مشقت کا کام نہیں بھی کیا ہوتا تھا، وہ صرف بیٹھ کر وقت گزار کر جانے کی بھی مزدوری لے لیا کرتے، اور نواب صاحب کی طرف سے یہ خصوصی حکم تھا کہ ان کی مزدوری نہ روکی جائے۔ اس طرح لوگوں کا پیٹ پلتا رہا اور ان کے گھروں کا چولہا جلتا رہا۔ ناظرین، ایک اور دلچسپ امر اس تعمیر کے سلسلے میں یہ ہے کہ رات ہی رات میں امام بارگاہ کی دیواروں کا کوئی کام اگر کر لیا جاتا تھا تو نواب صاحب کے حکم سے دن کی روشنی میں ان دیواروں کو منہدم کر دیا جاتا تھا، یعنی گرا دی جاتی تھیں، تاکہ نادار لوگ اس کو گرانے اور بنانے میں پیٹ بھرنے کے لیے کمائی کر سکیں۔ بہرحال ناظرین، یہ امام بارگاہ جب بن کر تیار ہوئی تو یہ ایک عجوبہ تھی۔ اس کی تعمیر میں 11 سال کا عرصہ صرف ہوا اور 11 سال کے اس عرصے میں اس نے لکھنؤ کے ہر خاص و عام کی مالی اعانت میں بھرپور کردار ادا کیا۔ ناظرین، اس امام بارگاہ کی تعمیر کے سلسلے میں لکھنؤ کے پرانے لوگوں میں ایک روایت بیان کی جاتی تھی جو کہ زباں زد عام تھی، اور وہ یہ تھی کہ جب اس امام بارگاہ کی تعمیر کا ارادہ کیا گیا تو بادشاہ کو یہ بتایا گیا کہ اتنی بڑی تعمیر کے لیے شاہی خزانے میں خاطر خواہ دولت نہیں ہے۔ اس پر بادشاہ نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کل صبح اس دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ پھر اگلے دن بادشاہ نے اپنے وزیروں مشیروں کو حکم دیا کہ وہ چند مزدوروں کے ساتھ ان کے ہمراہ چلیں۔ جب یہ شاہی جلوس اس امام بارگاہ کی مقرر کردہ جگہ پر پہنچا تو نواب صاحب نے ایک طرف ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا کہ یہاں سے زمین کھودی جائے۔ وہ مزدور جو ساتھ تھے انہوں نے زمین کی کھدائی شروع کر دی۔ کچھ گہرائی پر جا کر 2 اکبری دیگوں کے آثار ملے، یعنی 2 اکبری دیگیں
زمین کی کھدائی کرنے پر دستیاب ہوئیں۔ جب ان کے ڈھکن ہٹائے گئے تو دیکھا کہ وہ سونے کی اشرفیوں سے پر ہیں۔ بادشاہ نے وزراء کو کہا کہ جس قدر تخمینہ تم نے اس امام بارگاہ کی تعمیر کا لگایا ہے اس قدر دولت اس میں سے لے لو۔ لہٰذا امام بارگاہ کی تعمیر کے لیے وہ دولت اس میں سے لے لی گئی۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ ان دیگوں کو اسی طرح بند کر کے ان کے اوپر مٹی ڈال دی جائے کہ یہ مال امام ہے، اور جب امام تشریف لائیں گے تو وہ اسے اپنے تصرف میں لائیں گے۔ ناظرین، بیان کیا جاتا ہے کہ یہ شہرہ آفاق امام بارگاہ 1790 میں 1 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار ہوا۔ اس کا نقشہ حافظ کفایت اللہ مہندس نے تیار کیا، جنہیں کچھ لوگوں نے دہلوی اور بعض دیگر لوگوں نے شاہ جہاں پوری لکھا ہے۔ اس امام بارگاہ کا درمیانی ہال 303 فٹ لمبا، 53 فٹ چوڑا اور 63 فٹ اونچا ہے۔ اس کی چھت دنیا کی اعلیٰ ترین چھتوں میں سے ہے، جس میں لوہے اور لکڑی کے بغیر اتنی بڑی چھت کی ڈاٹ جوڑی گئی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اس امام بارگاہ کی تعمیر کے وقت اس کی حدود میں ایک ضعیفہ کا مکان بھی آ گیا تھا، جس کا نام لاڈو ساکن یا لاڈو شاخن بیان کیا گیا ہے، لیکن وہ اپنا مکان امام بارگاہ کے لیے دینے پر راضی نہ تھی۔ چونکہ نوابین اودھ رعایا پرور تھے، لہٰذا اس پر کسی طرح کی زور زبردستی نہ کی گئی۔ خود نواب آصف الدولہ اس کے پاس گئے اور وہ چند شرائط کے ساتھ اپنا مکان دینے پر آمادہ ہو گئی۔ اس کی پہلی شرط تھی کہ اسے کسی اور جگہ دوسرا مکان دیا جائے، اور دوسری اہم شرط یہ تھی کہ امام باڑے میں اس کے نام کا تعزیہ رکھا جائے۔ نواب صاحب نے یہ شرط منظور کر لی۔ اس کا تعزیہ داہنی طرف کی صحنچی میں خود رکھوایا، جو آج بھی اسی مقام پر رکھا جاتا ہے، اور ایک طویل عرصہ گزرنے کے باوجود بھی لکھنؤ میں پہلی محرم کو آصفی امام بارگاہ سے اٹھنے والی شاہی ذریح کے ساتھ ساتھ اس ضعیفہ کے نام کی بھی ذریح اٹھائی جاتی ہے، جو رومی گیٹ سے ہوتی ہوئی چھوٹے امام بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ ناظرین، بتایا جاتا ہے کہ مذکورہ امام بارگاہ کی تکمیل کے بعد نواب آصف الدولہ 5 لاکھ روپیہ سالانہ اس کی آرائش پر خرچ کرتے تھے۔ سینکڑوں کی تعداد میں سونے چاندی کے چھوٹے بڑے تعزیے انہوں نے بنوائے تھے۔ امام بارگاہ کی تزئین و آرائش کے لیے نواب صاحب نے سفید اور رنگین جھاڑ فانوس سے اسے زینت بخشی، یہاں تک کہ دالانوں کی چھتیں اور فرش شیشے کے آلات سے بھرے پڑے تھے۔ جب زائرین کو اندر جگہ نہ ملتی تو وہ باہر سے ہی چبوترے پر بیٹھ کر عزاداری کرتے۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ڈاکٹر بلین جب ولایت جانے لگے تو نواب صاحب نے ایک سرخ اور ایک سبز تعزیہ نیز شیشے کے فانوس اور ساز و سامان لانے کی ان سے فرمائش کی، جس کی قیمت 1 لاکھ روپیہ طے ہوئی، مگر صرف ایک تعزیہ ہی مل سکا، اور دوسرے کے آنے سے قبل 1797 میں نواب آصف الدولہ کا انتقال ہو گیا۔ نواب آصف الدولہ کو اسی امام بارگاہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ ناظرین، نواب آصف الدولہ بنفس نفیس ایام عزا میں امام بارگاہ کی مجالس میں شریک ہوتے، عشرۂ محرم میں ملا محمد خطا مرثیہ پڑھتے تھے۔ نواب صاحب کی عزاداری کا خاص اہتمام سرکار سید الشہداء اور شہدائے کربلا علیہم السلام سے آپ کی خاص محبت و عقیدت کو ظاہر کرتا ہے، جسے آپ نے اپنے والد شجاع الدولہ اور والدہ بہو بیگم سے ورثے میں پایا تھا۔ نواب آصف الدولہ کے سبب شیعہ علماء نے لکھنؤ کا رخ کیا، جن میں مولوی دلدار علی کا نام سر فہرست ہے، جن سے خود نواب صاحب بے حد متاثر تھے۔ علامہ دلدار علی غفران مآب کو آصفی امام بارگاہ سے متصل آصفی مسجد کا امام جمعہ و جماعت مقرر کیا گیا، جہاں آج بھی لکھنؤ میں موجود شیعان حیدر کرار نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح لکھنؤ میں باقاعدہ طور پر اہل تشیع کی نماز جمعہ ہونے لگی تھی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری اور بلینڈ آف ہسٹری انگلش پر نئے ہیں تو برائے مہربانی انہیں سبسکرائب کر لیں۔
ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم محمد و آل محمد کی ترویج و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہماری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔